السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمران خان، لیکچرر ایملٹی ڈپارٹمنٹ این سی ایس یونیورسٹی سسٹم۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایفیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ہیومن ہیلتھ۔ تو آج پڑھتے ہیں کہ کلائمیٹ کی چینجز کی وجہ سے ہیومن کے ہیلتھ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں ایفیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ہیومن ہیلتھ۔ تو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی یہ ہے کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہے یہ بارش ہو رہی ہے اور وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، تو یہ ایک ایسا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو بندے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آگ کے ارد گرد، کیونکہ ونٹر کا موسم ہے اور سردی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو تیسرا سورج ہے اس کا مطلب ہے گرمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف ویدرز ہوتے ہیں، اس کی پکچر لیے گئے ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ آگے جو ہم پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اب ویدر ٹھیک ہے کہ ویدر کیا ہے، ٹھیک۔ تو ویدر ہوتا ہے شارٹ ٹرم ویدر، آپ سب کو پتہ ہے شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے۔ اب دنیا میں آپ نے میجارٹی میں دیکھا ہوگا کہ دو ویدرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ساؤتھ ایشیا ہے، جو کہ جس میں انڈیا، پاکستان اور یہ ممالک آتے ہیں، تو یہ دنیا میں واحد ممالک ہے جہاں پر 4 ویدرز ہے، ٹھیک ہے، 4 موسم ہے، ٹھیک۔ ونٹر ہے، ٹھیک ہے، سمر ہے اور سپرنگ ہے اور آٹم ہے، ٹھیک۔ تو یہ 4 سیزن ہیں، یہ دنیا کی کسی حصے میں بھی نہیں ہے۔ تو ایک سال میں تقریباً 4 ویدرز ہوتے ہیں ان ممالک میں۔ اس وجہ سے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ویدر ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، مطلب کچھ مہینوں کے لیے ہوتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، دوسرا موسم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب جیسی ہی سردی ختم ہو گئی، ونٹر ختم ہو گیا، سپرنگ سٹارٹ ہو گیا، سپرنگ ختم ہو گئی، ابھی گرمی سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو گرمی کے بعد پھر آٹم سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ سارا موسم جو ویدر ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہے، 2 منتھس 3 منتھس، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو شارٹ ٹرم بھی کہتے ہیں، لمیٹڈ ایریا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ویدر ہے وہ لمیٹڈ ایریا کے لیے ہوتے ہیں، مطلب ویدر کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، موسم، ٹھیک۔ تو کسی بھی جگہ پہ چینج ہو سکتا ہے، اس لیے جو ویدر ہے وہ لمیٹڈ ایریا تک ہوتے ہیں۔ مطلب ابھی فار ایگزامپل جو شمالی علاقات ہے وہاں پر موسم اچھا ہوتا ہے گرمی میں، لیکن اگر آپ نیچے چلے جائے، صحرائی علاقوں پہ چلے جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو ویدر ہے یہ لمیٹڈ ایریا پہ تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علاقے میں موسم اچھا ہوگا، بعض علاقے میں موسم سخت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ویدر ہے وہ لمیٹڈ ایریا تک ہوگا، کین چینج ریپڈلی۔ دوسری بات یہ کہ موسم جلدی چینج ہو سکتا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، یہ تو سمپل سے بات ہے کہ موسم کسی بھی وقت جلدی چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ، مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سے یہ نہیں بتا سکتے کہ پلا موسم ہوگا، ٹھیک۔ مطلب اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ کل موسم کیسا ہوگا، پرسوں موسم کیسا ہوگا، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اچانک بارش ہو گئی، سورج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پریڈکٹ کرنا، پہلے سے یہ بات بتانا کہ موسم اس طرح ہوگا، تو ٹھیک ہے، تو ویدر میں یہ کرنا مشکل ہے،
ٹھیک ہے. آپ ذرا پکچر کو دیکھ لیں. ویدر از واٹ ہیپن آؤٹ سائڈ یور ونڈو رائٹ ناؤ. ہم سمپل یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ ویدر کیا ہے. ویدر یہ ہے کہ آپ جسٹ اپنے ونڈوز کو کھول کے باہر دیکھتے ہوں تو آپ مطلب یہ کنسیڈر کر سکتے ہو کہ کیا ہے ویدر کیسا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ سمپلی اس نے بتایا ہے کہ واٹس ہیپن آؤٹ سائڈ یور ونڈو رائٹ ناؤ, کہ ابھی باہر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ویدر کہتے ہیں سمپلی. تو جو باہر ہم دیکھتے ہیں وہی کہا کیا کس کیٹیگری میں آ گیا, ویدر کے کیٹیگری میں آ گیا. اب کلائمیٹ کے کلائمیٹ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. کلائمیٹ از دا ایوریج آف مینی ایئرس آف ویدر آبزرویشن. اب کیونکہ جو ویدر ہے وہ شارٹ ہوتا ہے, کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے, لیکن کلائمیٹ جو ہے وہ مینی ایئرس آف ویدر کی جو آبزرویشن ہوتی ہے, مطلب کئی سالوں کی جو موسمی آبزرویشن ہوتی ہے, مشاہدے ہوتے ہیں, اس کو لے کے جب ہم اس کی ایوریج لے لیتے ہیں تب اس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ. مطلب یہ ہوا کہ کلائمیٹ مینی ایئرس کی آبزرویشن کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مینی ایئرس ویدر آبزرویشن جب ہم کرتے ہیں, مینی ایئر جو ویدر ہے یا جو موسم کی حالات ہے, جب وہ ہم دیکھتے ہیں کئی سالوں کی, تو جب ہم اس کی پھر ایوریج دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کلائمیٹ. اب کلائمیٹ کیا ہے, لانگ ٹرم ہے کلائمیٹ, کیونکہ یہ سالوں تک ہوتا ہے. کلائمیٹ سالوں تک ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم. وائڈ ایریا, دوسری بات یہ ہے کلائمیٹ چینجز ایک ایریا پہ نہیں ہوتی. اب ویدر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن جو کلائمیٹیکل چینجز ہے وہ وسیع ایریا پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے ایریا سم کنٹریز اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلائمیٹ چینجز صرف اور صرف ایک ایریا تک نہیں ہوتے, بلکہ یہ وائڈ ایریا تک ہوتے ہیں, وسیع ایریا تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کلائمیٹ سیزنل چینجز. اب جو کلائمیٹ ہے اس میں سیزنل چینجز آتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ویدر ہے آپ نے دیکھا اس میں شارٹ ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے, جلدی جلدی چینجز آتی ہے, لیکن جو کلائمیٹ ہے اس میں سیزنل چینجز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میجر اوور لانگ اسپین آف ٹائم. اب اگر کلائمیٹ کو ہم میجر کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کس طرح میجر کریں گے, اوور لانگ اسپین آف ٹائم. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو مینی ٹائم سے آبزرو کر رہے ہوں گے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, اس کو ہم مسلسل آبزرو کر رہے ہوں گے. تو اس لحاظ سے ہم اس کا جو اسپین ہے وہ کیا ہے, لانگ ہے. ٹھیک ہے, اسپین لانگ ہے اور اس کا ٹائم بھی زیادہ ہے, تو اس حساب سے ہم اس کو پھر میجر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آتے ہیں کلائمیٹ میں. اب کلائمیٹ کی وجہ سے ریسپیریٹری سسٹم میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کلائمیٹ کی چینجز کی وجہ سے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہوگا کہ فلاں جگہ میں پہلے 20 سال یا 30 سال یا 40 سال پہلے 1 فٹ 2 فٹ برف ہوتی تھی, لیکن آج 1 انچ 2 انچ برف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہے, یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں کلائمیٹ چینجز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جو مینی ایئر جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہے, اس چینجز کی وجہ سے جو موسم ہے, جو حالات ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. جب حالات چینج ہو رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ باڈی پر بھی ہوگا, کیونکہ ہیومنس پر بھی ہوگا. کیونکہ ہم ابھی اس میں تو ہم پڑھ بھی یہی رہے ہیں کہ کلائمیٹ کیا افیکٹ کرتا ہے ہیومن پر. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ ریسپیریٹری سسٹم پہ وہ کیا افیکٹ کرتا ہے. دا ایئر از انہیلڈ ان دا باڈی ٹو ریسپیریٹری ٹریک. یہ تو سمپل سی بات ہے, یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ تھرو ہم ریسپیریٹری ٹریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے,
دیٹس وائی اٹ از افیکٹڈ موسٹ بائی ویدر چینجز. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے، یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے رسپیریٹری پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی رسپیریٹری انفیکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سمپلی کیا کہتے ہیں کہ یار موسم چینجز ہو رہی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کا جو گلا ہے وہ خراب ہے. ٹھیک ہے، تو موسم کی چینجز کی وجہ سے ہمارا جو رسپیریٹری سسٹم ہے اس پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایکسٹریم کولڈ ہے، ٹھیک ہے، مور ہیومیڈیٹی ہے، ویٹ کلائمیٹ ہے، ٹھیک، اگر سخت سے سخت سردی ہے، ٹھیک ہے، ایسا یا تو مور ہیومیڈیٹی ہے جس میں ہم کہتے ہیں نمی بہت زیادہ، بعض ویدر میں نمی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویٹ کلائمیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آ، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنیزنگ اینڈ کولڈ. ٹھیک ہے، سنیزنگ ہوتی ہے مسلسل، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو مسلسل سنیزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے کولڈ، ٹھیک ہے، سردی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اریٹیشن اینڈ کف. انسان کو اریٹیشن ہوتی ہے، کف ہوتا ہے، مطلب جب وہ کھانستا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے اس کو اریٹیشن بھی ہوتی ہے، گلا سکڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، گلا اریٹیٹ ہوتا ہے اور انسان اچھا فیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ٹھیک نمونیا ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب اگر ایکسٹریم ہے، ایکسٹریم کولڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، آپ نے نمونیا کا نام سنا ہوگا. ٹھیک، تو نمونیا بھی ہو سکتا ہے. سی او پی ڈی ہے تو سی او پی ڈی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا جو آپ کا لنگز ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر نمونیا ہوتا ہے تو وہ بھی لنگز میں ہوتے ہیں، اگر سی او پی ڈی ہوتا ہے تو وہ بھی لنگز ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جتنی بھی ڈیزیز ہوں گی، جتنا بھی افیکٹ ہوگا وہ آپ کے رسپیریٹری ٹریک پہ ہوگا، کیونکہ آپ کے لنگس کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر سنیزنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کولڈ کی وجہ سے سنیزنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان چینگتا ہے مسلسل مسلسل، وہی بات ہے کہ اریٹیشن بھی ہوتی ہے، کفنگ بھی ہوتی ہے، نمونیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل نمونیا بچوں میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک، نمونیا بھی ہوتا ہے، سی او پی ڈی بھی ہوتا ہے، ٹھیک، کرونک برونکائٹس بھی ہوتا ہے. تو جو برونکس ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس انفلیمیشن کو ہم کہتے ہیں برونکائٹس. تو کفنگ آؤٹ سپوٹم از پروٹیکٹیو میکینزم. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھنے کی بات ہے، یہ بات آپ سب نے سمجھنا ہے کہ جب انسان کانستا ہے نا، تو کانسنے کی وجہ سے جو سپوٹم باہر آتا ہے، جو بلغم باہر آتا ہے، جب آپ کانستے ہو اور بلغم مسلسل باہر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایز اے پروٹیکٹیو میکینزم ہے، یہ آپ کی باڈی کو بچا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ریسپیریٹری ٹریک کو بچا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب آپ کفنگ کرتے ہو، آپ کھانستے ہو، تو اس دوران جو سپوٹم باہر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، آپ کے ریسپیریٹری ٹریک کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بلڈ سپلائی ٹو بونز. اب بلڈ سپلائی ٹو بونز تو ہے، یہ تو سمپل سی بات ہے، بونز پر بونز تک تو سب لوگ بلڈ سپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی وجہ سے جو بلڈ سپلائی ٹو بونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس پہ کیا اثر انداز کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بلڈ ویسل کانٹریکٹ اور ڈائلیٹ ایز پر کلائمیٹ ٹیمپریچر. اب یہ بات بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب جو بلڈ ویسل ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ کانٹریکٹ کرتا ہے یا تو وہ ڈائلیٹ کرتا ہے، یا تو وہ کمپلیٹلی شارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک، اور یا ڈائلیٹ کر جاتے ہیں، جو ویسل ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ دونوں کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے. اب کلائمیٹ ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے تو بلڈ ویسل پہ کیا اثر ہوگا؟ اب کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے تو وہ بلڈ ویسل پہ کیا ہوگا؟ اب آگے پڑھتے ہیں. کولڈ کازز کنسٹرکشن اینڈ پین. تو کولڈ جب سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بلڈ سپلائی جو بلڈ ویسل ہے کیا ہوتا ہے اس کو وہ کانٹریکٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کانٹریکٹ کر جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پین بھی ہوتے ہیں. اب کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بلڈ سپلائی نہیں ہوگی کمپلیٹلی. اب اگر بلڈ سپلائی نہیں ہوگی تو سمپل سے بات ہے، آپ کو بھی بونز میں پھر پین ہوگا، ٹھیک ہے. تو سردی کی وجہ سے کنسٹرکشن ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ پین ہوتا ہے. ہاٹ کازز ریلیف. اب اگر گرمی ہے اگر گرمی ہے تو کیا ہوگا؟ تو جو بلڈ ویسل ہے وہ ڈائلیٹ کر جائیں گے. تو جب وہ ڈائلیٹ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جوائنٹ پین ہوگا، فریکچر پین ہوگا اور آرتھرائٹس ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گرمی ہوگی تو جو بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہوں گے، اگر ڈائلیٹ ہوں گے تو بلڈ پریشر بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے. یہ عام بات میں کر رہا ہوں کہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو باڈی کی جو ویسل ہے وہ ڈائلیٹ کر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سمپل اس کا پکچر ہے. ایواسکولر آرٹیکولر کارٹیلیج ہے اور پھر جو اسٹیل بلڈ ویسل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ویسل ہیں جو کہ بونز کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کلائمیٹ کی وجہ سے بونز کو جو بلڈ سپلائی ہو رہی ہے اس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. ڈائجسٹیو سسٹم. اب ڈائجسٹیو سسٹم پہ کیا اثر ہوگا؟ کولڈ انکریزز، ٹھیک ہے، ہاٹ ریڈیوسز ایپیٹیٹ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائجسٹیو سسٹم میں اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اگر موسم سرد ہے، ٹھیک ہے، کولڈ موسم ہے، تو آپ کو پتہ ہی، تو سمپل بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب سردی کے موسم ہوتے ہیں تو انسان کھانا زیادہ کھاتا ہے، اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سردی کے موسم میں زیادہ کھانا لوگ کھاتے ہیں، اور جب گرمی ہو جاتی ہے تو کھانا لوگ کم کھاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کولڈ ہے وہ اس میں انکریز ہو جاتا ہے. کیا انکریز ہو جاتا ہے؟ لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں، اور جو ہارٹ ہے اس میں کھانا کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو انسان کو جو بھوک لگتی ہے، ایپیٹیٹ جو بھوک لگتی ہے انسان کو، وہ کولڈ میں زیادہ لگتی ہے اور ہاٹ میں کم ہوتی ہے. کولڈ کازز کانسٹیپیشن. اب جو کولڈ ہے، سردی ہے، وہ کانسٹیپیشن کاز کرتا ہے. آپ کا جو پیٹ ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ کو واش روم میں تکلیف ہوتی ہے جب واش روم میں جاتے ہو، ٹھیک ہے. تو جو کولڈ ہے وہ کانسٹیپیشن کاز کرتا ہے، آپ کا جو پیٹ ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو باتھ روم میں تکلیف ہوتی ہے. ہارٹ کازز ڈیہائیڈریشن، وومیٹنگ اینڈ کانسٹیپیشن. اب ہارٹ کے موسم کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے. سمپل بات ہے کہ جتنی بھی گرمی ہوتی ہے تو بندے سے سویٹنگ نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے باڈی سے مسلسل، ٹھیک ہے. یہاں پہ بندہ پانی پیتا ہے، وہاں پہ پسینہ کی تھرو وہ نکلتا ہے، تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، باڈی میں واٹر کی مقدار کم ہوتی ہے. اسی طرح وومیٹنگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلسل وومیٹنگ بندے کو ہوتا ہے گرمی میں، ایز ویل ایز کانسٹیپیشن بھی ہوتا ہے. اب اگر رینی سیزن ہے، مسلسل بارشیں ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ گیسٹرو انٹرائٹس ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو آپ کا جو انفلیمیشن ہے، ٹھیک ہے، اسٹومک میں، انٹسٹائن میں، پھر وہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اسٹومک میں، انٹسٹائن میں پھر انفلیمیشن ہوگی، ٹھیک ہے، اگر زیادہ رینی سیزن ہوگا، ٹھیک. یہ ہے. اب سرکولیٹری سسٹم پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ کا؟
cold reduces diameter of blood vessel causing reduced blood flow. اب اگر سرکولیٹری سسٹم کی بات ہم کریں، بلڈ فلو کی ہم بات کریں کہ بلڈ فلو کس طرح ہوگا، تو اب یہ بلڈ فلو میں کس طرح افیکٹ کرتا ہے، تو کولڈ ریڈیوس دا ڈائمیٹر آف بلڈ ویسل کازنگ ریڈیوس فلو. ٹھیک ہے، تو سردی میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سلائڈ میں بتایا کہ بلڈ ویسل کانٹریکٹ کر جاتے ہیں. جب کانٹریکٹ کر جاتے ہیں تو جو بلڈ ویسل کا جو ڈائمیٹر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب اگر ڈائمیٹر کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات ہے، جو بلڈ ہے وہ کم ہی جائے گا. ٹھیک ہے، بلڈ کم جائے گا کیونکہ وہاں پر جو اس کی جو ڈائمیٹر ہے وہ کم ہو گئی ہے. اس کی ڈائمیٹر کی کم کی وجہ سے بلڈ فلو کم ہوگا. ہائی ڈائلیٹ دا ویسل کازنگ دیکھو پرسپیشن، لو بلڈ پریشر، ڈی ہائیڈریشن. اب اگر گرمی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو گرمی کی وجہ سے آپ کو کیا کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ابھی پہلے سلائڈ میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ بلڈ پریشر لو ہوگا. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کیا ہوگا، لو ہوگا، کیونکہ اس کو جو بلڈ سپلائی ہے، اب اگر بلڈ ویسل ڈائلیٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اگر ڈائلیشن کر جاتے ہیں بلڈ ویسل، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں ویسل. اب ہارٹ پمپ کر رہا ہے، کیونکہ ہارٹ تو اپنا کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی بلڈ زیادہ نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلڈ ویسل کو نارمل جس حالات میں ہونا چاہیے تھا وہ اس حالات میں نہیں ہوتی، بلکہ اس سے وہ زیادہ ڈائلیٹ ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ لے لیں کہ 1 انچ کا پائپ ہے، اس میں، ٹھیک ہے، ایک موٹر ہے، اس کو آپ اس میں لگتا ہے 1 انچ کا پائپ. آپ اگر 1 انچ کا پائپ لگا لیں تو اس 1 انچ کے پائپ میں جو موٹر واٹر نکالتا ہے کنویں سے، تو وہ اس کو آسانی سے پریشر دے کے وہ اسی ٹینکی میں پہنچا دیتا ہے. لیکن اگر آپ اسی 1 انچ والی پائپ کا جو موٹر ہے اس پہ ½ انچ لگا لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے پھر واٹر کم جائے گا. اس کی مثال یہی جو سردی والی ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے، جو ابھی سردی کی میں نے بات بتائی ہے. اب اس سے الگ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں کہ اس 1 انچ جو موٹر پہ ہم 2 انچ لگا لیں، تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اگر 2 انچ پائپ ہے اور موٹر نکال رہا ہے 1 انچ واٹر، تو سمپل سی بات ہے کہ واٹر کے پریشر نہیں ہوگا. اگر پریشر نہیں ہوگا تو ٹینکی میں بہت مشکل سے واٹر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی اگزامپل ہے. اب گرمی کی وجہ سے جو ویسل ہے وہ ڈائلیٹ کر جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. اب ہارٹ پمپ کر رہا ہے لیکن وہ جو بلڈ چاہیے آرگن کو جس مقدار میں اور جس تیزی کے ساتھ چاہیے وہ اس کو نہیں ملتا. اس لیے انسان کا جو بلڈ ہے وہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے وہ واٹر باڈی سے نکلتا ہے. پرسپائریشن ہوتی ہے. تو پرسپائریشن کا مطلب ہے کہ ہم جب سویٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب باڈی سے سویٹنگ پسینہ نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسپائریشن. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اب نروس سسٹم پہ کیا افیکٹ کرتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے. کولڈ کازز نرو روٹ پین. تو سردی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو نروز ہے اس کے جو نرو روٹس ہے اس پہ پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سردی میں پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو نروز ہے نرو سسٹم پہ کیا افیکٹ کرے گا. اگر سردی ہے تو پین ہوگا، نرو روٹس جو ہے اس پہ پین ہوگا، درد ہوگا اس پہ بہت زیادہ. ہارٹ کیا کرے گا، ہارٹ کازز برننگ، اس میں جلن ہوگی کہ آپ کو جلن محسوس ہوگی، باڈی جلن سی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے پاؤں میں جلن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کولڈ سٹیمولیٹ برین ایکٹیویٹی. اب جو کولڈ ہے، سردی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں جو برین ایکٹیویٹی ہے وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہارٹ ریڈیوز دا اسپیڈ آف دا پروسیس. اب جو
ہارٹ ہے، گرمی ہے، تو گرمی میں جو برین کی جو ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، جو نروس جو سگنلنگ جاتی ہے برین کو، یہ گرمی میں بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا جو اسپیڈ ہوتا ہے، جس اسپیڈ سے یہ کام کرتا ہے آپ کا نروس سسٹم، ٹھیک ہے، تو اس اسپیڈ سے پھر کام نہیں کرتا گرمی میں. تو کیا ہوتا ہے؟ سن اسٹروک، کنورجن. اب اگر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کراچی میں، باہر ممالک میں، ابھی کچھ سال پہلے کراچی میں ہوا تھا سن اسٹروک. ٹھیک ہے، گرمی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر مرتے بھی ہے، ٹھیک ہے، کنورجن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اپنے جو ارد گرد کا جو ہے، آپ کراچی کا اگر لے لیں، ٹھیک شو، کنولجن ہوتی ہے، سوری سن اسٹروک وہاں پہ ہوا تھا جس میں کئی لوگ مر گئے تھے، ٹھیک ہے. وہ کنولجن ہے، جو کنولجن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب باڈی کا جو مسل ہے وہ کانٹریکٹ کر جاتے ہیں اور پھر ریلیکس ریپڈلی وہ ریلیکس کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مسلسل ریپیٹڈلی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، باڈی جو باڈی ہے وہ انکنٹرولیبل شیکنگ اسٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کنورجن کو سمجھ لے ذرا، کہ جو کنورجن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کی جو مسل ہے وہ عام کانٹریکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسل جب کانٹریکٹ کر جاتے ہیں تو جو اس کی جو ریلیکسیشن ہوتی ہے، جب اس کو دوبارہ چھوڑتا ہے وہ جلدی چھوڑتا ہے. کانٹریکٹ ہوتے جلدی چھوڑتا ہے، اپنے ٹائم کے حساب سے وہ جلدی اس کو ریلیکس کرتا ہے. اور یہ مسلسل ہوتا ہے، یہ مسلسل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو باڈی میں جو شیورنگ ہوتی ہے، جس کو ہم شیورنگ کہتے ہیں، شیکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنولجن. اور جسٹ لائک ایپیلیپٹک سیزر جس کو ہم کہتے ہیں، جھٹکے، ایپیلیپسی، ٹھیک ہے. تو جسٹ لائک وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ کنورژن میں آ جاتے ہیں. اب اسکن پرابلم کیا کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے اسکن کون سے پرابلم ہو سکتے ہیں. پرسپائریشن ان ہاٹ ویٹنس ان رینی سیزن کازز فنگل انفیکشن گرون. اب پرسپائریشن، کیونکہ مسلسل آپ کی باڈی گرمی میں آپ کی باڈی سے مسلسل پسینہ نکل رہا ہے. اور اسی طرح بارش کے موسم میں وٹنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مائسچر ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے. تو یہ دونوں نقصان دہ ہوتی ہے، یہ دونوں فنگل انفیکشن گرون کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایک گرمی میں جب پسینہ مسلسل نکلتا ہے، یا اگر ریزنی سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ مائسچر ہوگا اور ویٹنس زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، نمی زیادہ ہوگی، تو اس وجہ سے فنگل انفیکشن گرون ہوگا. آپ سب کو پتہ ہے کہ فنگل انفیکشن زیادہ تر اس جگہ میں ہوتی ہے جہاں پر موئسچر زیادہ ہو. آپ نے سنا ہوگا جو پاؤں کے فنگرز ہے اس کے درمیان میں فنگل انفیکشن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں واٹر کبھی کبھار زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو موئسچر زیادہ ہوتا ہے یا پسینہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک. جو انسان کی جو گراؤتھ ایریا ہے، ٹھیک ہے، اس میں، ٹھیک. تو مطلب یہ ہوا کہ چینجز کی وجہ سے، جو کلائمیٹ چینجز ہے اس کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے اسکن پہ، ٹھیک ہے. ٹینیا پیڈس ہو گیا، ٹینیا پیڈس بھی وہ کاز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسکن پہ کاز کرتا ہے انفیکشن. سمر میں یا کولڈ میں کیا ہوتے ہیں، اس میں ریشز آ جاتے ہیں، ریڈ ڈاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سمر کا سیزن ہوتا ہے یا کولڈ ہوتا ہے تو آپ کے باڈی پہ ریشز آ جاتے ہیں، جیسے لائک ریڈ ڈاٹ، ٹھیک. اب کریکس اب ہیل پالم. سردی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہیل ہے، پام ہے، وہ رپچر کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بریک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ کی جو ہیل ہے، ہاتھ ہو گئے، پام جو ہیل ہو گئے پاؤں میں، ٹھیک ہے، تو وہ سکڑ جاتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر رپچر کر جاتے ہیں، ٹھیک. ہیل رپچر کر جاتے ہیں، کریکس آ جاتے ہیں اس میں. اور پام میں بھی آ جاتے ہیں، آپ کی جو ہاتھ کی جو پامز ہے اس میں بھی آ جاتے ہیں. ایکسپولیشن آف اسکن اینڈ لپس. اس کے ساتھ ساتھ
آپ کا جو اسکن ہے، لپس ہے، اس میں ایکسفولیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائنس آف اسکن ان بوتھ. اب جو اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ ڈرائنس آف اسکن ان بوتھ، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ٹھیک. اب جو ایکسپولیشن آف اسکن ان لپس ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ ایکسپولیشن وہ پروسیس ہے جس میں جو اسکن کے جو ڈیڈ سیل ہے وہ ریموو کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فرام دا سروس آف یور اسکن یوزنگ کیمیکل گرینول سبسٹانس اور ایکسپلیٹڈ ٹولس. تو ان کی وجہ سے جو آپ کا اسکن ہے وہ آلریڈی ڈیڈ اسکن سیلز ہوتے ہیں، تو وہ ریموو ہوتے ہیں ان کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جو کہ اسکن میں کاز ہوتا ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینجز. بیٹر ٹمپریچر فار جرم. اب کون سا ٹمپریچر ہے جو جراثیم کے لیے، جرمز کے لیے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے آئیڈیل ٹمپریچر کیا ہے، 15 to 37 ڈگری سینٹی گریڈ. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ آسانی سے ایک جرم جو ہے وہ آسانی سے گرو کر سکتا ہے. دوسرا ہے 5 to 37 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہیں مختلف جرمز ہوتے ہیں، مینی ٹائپس آف جرمز ہے، ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ ٹیمپریچر پہ وہ گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹیمپریچر اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے تاکہ اس پہ وہ گرو کر سکے. تو یہ دونوں ٹیمپریچر کیا ہے اس کے لیے بیسٹ ہے. اب یہ بات سمجھنے کی گلیشیئر آر ملٹنگ اوے ورلڈ وائڈ. اب گلیشیئر جو ورلڈ وائڈ میں تھے، دنیا میں ہے، موجود ہے، پہلے تھے، تو یہ دن بدن میلٹ ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں ذرا اگیسس گلیشیئر مونٹانا ان 1933. اب اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ لیں تو اس میں گلیشیئر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ 1913 کی پکچر ہے. لیکن اگر آپ اس طرف دیکھ لیں پھر اسی سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، تو وہی ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی پکچر ہے، لیکن 2005 میں یہ لیا گیا ہے. کتنا چینج ہوا ہے، یہ اتنی ملٹنگ ہوئی ہے. مطلب یہ ہوا کہ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے اتنی بڑی چینجز آ رہی ہے. 1913 میں اتنے بڑے بڑے گلیشیئر تھے، اتنا برف تھا، ٹھیک ہے، لیکن 2005 میں کیا ہے، وہ گلیشیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اتنا چینجز ہو رہے ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے. اب ادھر نیچے دیکھ لیں، پاسچرز گلیشیئرز آسٹریا میں ان 1975 میں یہ پکچر لیا گیا ہے لیفٹ سائڈ پہ. تو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اب رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں، ٹھیک، وہی ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی پکچر ہے، لیکن کتنا چینج ہے 2004 میں. تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کلائمیٹ کی چینجز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب کاربن ڈائی آکسائڈ in Earth atmosphere has risen by about 30% since the beginning of the industrial evolution. تب کیا ہو رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جو ارتھ ایٹماسفیئر ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب زیادہ کیوں ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ابھی انڈسٹریل ایولیوشن سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. انڈسٹریل ریولیوشن کا مطلب ہے کہ جب سے انڈسٹریز سٹارٹ ہو گئی ہے تب سے لے کر 30% تک جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ارتھ ایٹماسفیئر میں وہ زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ جب سے انڈسٹری سٹارٹ ہو گئی ہے، اس انڈسٹریز کی وجہ سے 30% کاربن ڈائی آکسائڈ ارتھ ایٹماسفیئر میں زیادہ ہو گیا ہے. موسٹ آف دا انکریز از ڈیو ٹو کمبشن آف فوسل فیول. اب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ انکریز کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ دا کمبشن آف فوسل فیولز. تو جو فاسل فیولز ہے اس کو جب جلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کارخانوں میں، ٹھیک ہے، انڈسٹریز میں، تو اس کی وجہ سے انکریز ہو رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں، وچ ریلیزز لانگ اسٹور کاربن ڈائی آکسائڈ بیک انٹو دا ایٹماسفیئر. اب جو فاسل فیولز ہے جب یہ برن ہو رہے ہیں، یہ جب اس کی کمبشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ واپس ایٹماسفیئر میں
جاتا ہے اور وہاں پہ اسٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ایٹماسفیئرک چینجز ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. میتھین از ریلیز بائی کول مائننگ، ٹھیک ہے، لینڈ فل اینڈ بائی ایگریکلچر پارٹیکولرلی تھرو دا ڈائجسٹو پروسیس آف بیف اینڈ ملک کو. اب اس کے ساتھ ساتھ جو کول مائننگ ہو رہی ہے، جو کوئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو مائننگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی میتھین بھی پروڈیوس ہو رہا ہے، میتھین ریلیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ایز لینڈ فل کی وجہ سے جو ہو رہا ہے میتھین پروڈیوس ہو رہی ہے، ایز ایگریکلچر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اب ایگریکلچر کی وجہ سے میتھین کس طرح پروڈیوس ہو رہا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بیف ہے، گوشت، ٹھیک ہے، ملک کاؤز ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی جو ڈائجسٹو پروسیس ہے، اس کی جب ڈائجیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میتھین پروڈیوس ہوتا ہے، جو کہ ایک خطرناک ہے، ٹھیک ہے، ایٹماسفیئر کے لیے بہت خطرناک ہے، جو کہ پروڈیوس ہوتا ہے کول مائننگ کی وجہ سے، لینڈ فل کی وجہ سے، اور ایگریکلچر میں کس کی وجہ سے، کاؤز کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جو کاؤ کے دودھ ہے، یا اس کی کاؤز کی جو گائے کا دودھ جو ہے، یا گائے کا جو گوشت ہے، اس کی وجہ سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے کہ جب اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے تو اس دوران یہ میتھین ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک. نائٹرس آکسائڈ از پروڈیوس بائی کارز بائی فوزل یوز پر ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی اینڈ بائی ایگریکلچر. اب جو نائٹرس آکسائڈ ہے یہ بھی پروڈیوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خطرناک ہے. ایٹماسفیئر میں یہ پروڈیوس ہو رہا ہے. اب یہ پروڈیوس کون کر رہا ہے، کارز، گاڑیوں کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے. ایز ویل ایز کس طرح پروڈیوس ہو رہا ہے، جو فازل فیول یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب تیل یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فازل فیول یوز ہوتے ہیں، پیٹرول یوز ہوتا ہے، جو بھی یوز ہوتے ہیں، اس کے استعمال کی وجہ سے گرمی. اب جو فازل فیولز ہے وہ ہیٹ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، الیکٹریسٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور ایگریکلچر میں بھی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ نائٹرس آکسائڈ کار اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو فازل فیولز جو ہم یوز کرتے ہیں ہیٹ کے لیے، یا الیکٹریسٹی کے لیے، یا ایگریکلچر کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پروڈیوس ہو رہا ہے. انکریز الرجک ڈس آرڈر. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایٹماسفیئر میں اتنی خطرناک گیسز جمع ہو رہی ہے، تو اس کا اثر کہاں پہ ہوگا، انکریز الرجک ڈس آرڈر. جو الرجیز ہے جو دن پہ دن زیادہ ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے الرجک ڈس آرڈر زیادہ ہو رہی ہے. اس میں ہے فیور، تو اس میں آ جاتا ہے فیور، استھما، ٹھیک ہے. اب استھما بھی ہوتا ہے ڈیو ٹو لانگر پولن سیزن. تو الرجک ڈس آرڈر بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے فیور، استھما بھی ہوتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے، ڈیو ٹو لانگر پولن سیزن. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی گاؤں میں، اپنی جگہوں میں، جو ہوا میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا میں ہوتے ہیں، وہ پولن ہوتے ہیں. کبھی کبھار ایسا سیزن آ جاتا ہے جس میں ہر ٹائم ہوا میں کچھ نہ کچھ پارٹیکل ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پولن سیزن بہت خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس پولن کی وجہ سے جب وہ زیادہ ٹائم تک ہوتا ہے تو یہ کاز کرتا ہے، یہ ڈیزیز وہ کاز کرتا ہے، ہے فیور، آستما، یہ کاز کرتے ہیں. A European study of hospital admission data for Posen major cities found that for every one carbon dioxide rise in temperature, hospital admission for respiratory and asthma related illness increased up to 4.5 among the elderly. ٹھیک ہے. یہ سمپل بات ہے کہ یورپ کی ہاسپٹل میں یہ اس نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ سٹیز یورپ میں، وہ سٹیز، ٹھیک ہے، جہاں پر مطلب میجر جو مین سٹیز ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہاسپٹل ایڈمیشن میں اس نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جب 1%، اس نے کہا ہے کہ جب 1% کاربن ڈائی آکسائڈ 1 ڈگری سینٹی گریڈ جب 1 ڈگری سینٹی گریڈ رائز ہوتا ہے ٹیمپریچر میں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جو ریسپیریٹری ہے یا آستھما ریلیٹڈ النس ہے وہ انکریز ہوتی ہے 4.5% امونگ دا ایلڈرلی. جو بڑے لوگ ہیں، جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، تو اس میں یہ آستھما اور ایز ویل ایز جو ریسپیریٹری اور ریسپیریٹری ڈیزیز ہے، النس ہے، وہ کیا ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں.
اس کو کس طرح سمجھیں؟ مطلب یہ ہوا کہ یورپ میں اسٹڈی کی گئی ہے کہ جو میجر سٹیز ہے اس میں یہ اس نے فائنڈ کیا ہے کہ جب 1 ڈگری سینٹی گریڈ رائز ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہاسپٹل ایڈمیشن ہے، مطلب جو ہاسپٹل میں جو پیشنٹ آتے ہیں ایڈمٹ ہوتے ہیں ریسپیریٹری یا آستما النس کے لیے، وہ 4.5% زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کن لوگوں میں؟ ایلڈر، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ The Russian heat wave of the thus doubled to 2010 doubled death rate in Moscow to 700 people per day during the heat wave۔ اب رشین میں جب پہلی بار ہیٹ ویوز آ گئی 2010 میں، ٹھیک ہے، رشیا دنیا کا سب سے، ہم مطلب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سرد ترین ممالک میں ہے، کیونکہ یہ نارتھ میں ہے، رشیا چائنا سے اوپر ہے، یہ نارتھن ایریاز میں آتا ہے رشیا، جو بالکل سرد ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اگر سردی میں اچانک ہیٹ ویوز آ جاتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ان کے لوگوں پر، کیونکہ وہ لوگ اس کی عادی نہیں ہوتے۔ جب ہیٹ ویوز آ گئے 2010 میں وہ رشیا میں، تو کیا ہوا؟ جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کی کیا ہو گیا؟ وہ ڈبل ہو گئے۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ صرف ماسکو میں 700 پیپل پر ڈے مر رہے تھے ہیٹ ویوز کی وجہ سے۔ 700 پر ڈے بہت ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ ایز اے ہیوج اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ لوگ پر ڈے مر رہے تھے۔ 700 بہت بڑا برڈن ہے کہ ماسکو میں 700 پر ڈے مر رہے تھے ہیٹ ویوز کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیورنگ دا سمر 1995 ہیٹ ویوز ان شکاگو اٹس اسٹیمیٹڈ دیئر ور 700 ایکسس ڈیتھ ڈیو ٹو ہیٹ۔ اب جو سمر میں ہے 1995، سمر سیزن میں 1995 میں شکاگو جو کنٹریز ہے اس میں کیا ہوا تھا کہ 700 ڈیتھ ہوئی تھی ڈیو ٹو ہیٹ ویوز، مطلب گرمی کی وجہ سے 700 لوگ وہاں پر بھی ڈیتھ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ گیسٹرو انٹرائٹس، اب اس کی وجہ سے کون کون سے ڈیزیز کاز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے گیسٹرو انٹرائٹس، ٹھیک ہے، تو وہ گیسٹرو انٹرائٹس کاز کر سکتا ہے، کولیرا کاز کر سکتا ہے، اینڈ ادر فوڈ اینڈ واٹر برن انفیکشنز کازز بائی کنٹامینیشن اینڈ کانسیکوینسز آف فلڈ ڈسرپشن آف کلین واٹر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ گیسٹرو انٹرائٹس، کولیرا اور جو فوڈ یا واٹر برن ڈیزیز ہے یا انفیکشن ہے وہ بھی کاز کرتا ہے۔ اب یہ کاز کیوں ہوتا ہے؟ کہ کنٹامینیشن ہوتی ہے، گندگی کی وجہ سے کنٹامینیشن ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کنٹامینیشن ہو جاتی ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، مائکرو آرگینزم کی وجہ سے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ فلڈ کی وجہ سے، جو سیلاب آ جاتے ہیں، جب سیلاب آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب کسی علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے تو اس علاقے میں انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے، ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گندا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واٹر کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے، اس میں کنٹامینیشن ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر لوگ اس کو یوز کریں گے یا وہ کسی چیز کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ جب اس کو کھاتے ہیں تو یہ ڈیزیز وہ کاز کر سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ اینڈ ڈسرپشن آف کلین واٹر سپلائز۔ دوسرا کاز کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا کاز یہ ہو سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے وہ جو واٹر سپلائز ہے وہ صحیح طریقے سے نہ ہو، جو واٹر سپلائر ہے وہ اگر صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی وہ ڈیزیز کاز ہو سکتی ہے۔ سیویج ٹریٹمنٹ، اگر جو ندیاں نالیاں ہے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے اس کی صفائی نہ ہو، اگر ہم اپنی ندیوں کو صحیح طریقے سے صاف نہ کریں، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھیں، ٹھیک ہے، ندی نالیوں کا، تو اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے جو اوپر ہم نے پڑھے۔ اینڈ آفٹر ہیوی رین اینڈ ادر انوائرمنٹ ڈائزسٹر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہیوی رین، جب بارش ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایز ویل ایز اگر کوئی انوائرمنٹل ڈائزسٹر ہو جاتا ہے، مطلب کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ اوپر جو ڈیزیز ہے وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویکٹر بورن انفیکشن، وہ انفیکشن جو ویکٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں، مطلب جو ویکٹر اس کو کاز کرتا ہے، ٹھیک۔ رسک، بہت ماسکیٹو اینڈ ٹک بورن انفیکشن آر لائکلی ٹو بی انکریز۔ تو جو ویکٹر بورن انفیکشن ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں رسک کیا ہوگا کہ جو ماسکیٹوز ہے یا جو ٹک ہے
برن انفیکشن ہے وہ کیا ہوگا، دن پہ دن زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ماسکیٹوز ہے، جو ٹکس ہے، آ، اس کی جو انفیکشن ہے وہ کیا ہو گیا، وہ دن پہ دن زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. بینیفٹس ان ایریاز آف ڈیمینشڈ رین فال. اب رسک پہ کون لوگ ہیں، مطلب خطرے میں کون لوگ ہیں؟ خطرے میں وہ لوگ ہیں جہاں پر ماسکیٹوز اور ٹک برن انفیکشن زیادہ ہو رہی ہے. اگر یہ جس علاقے میں زیادہ ہوگی تو وہ لوگ کیا پہ ہے، رسک پہ ہے، وہاں پر انفیکشن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر ویکٹر برن انفیکشن ہو سکتے ہیں. اب بینیفٹس کیا ہوگا، اب کس کو بینیفٹس ہوگا اور بینیفٹس کس طرح ہوگا، ٹھیک ہے. وہ پڑھتے ہیں ان ایریاز آف ڈیمینشڈ رین فال. اب ان ایریا میں فائدہ ہوگا، ان ایریا کو فائدہ ہوگا جہاں پر رین فال کم ہوگی، مطلب بارشیں کم ہوگی، تو وہاں پر ویکٹر برن انفیکشن نہیں ہوگی، ماسکیٹوز زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ٹکس زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سنیل بھی زیادہ نہیں ہوگی. تو وہ جگہ کیا ہوگی، لیس پریولنٹ ہوگی. مطلب یہ ہوا کہ اس علاقوں میں ویکٹر برن انفیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. جہاں پر بارشیں زیادہ نہ ہوں تو اس وجہ سے ماسکیٹوز بھی نہیں ہوں گے، ٹکس بھی نہیں ہوں گے، سنیلز بھی زیادہ نہیں ہوں گے، اس وجہ سے انفیکشن بھی زیادہ نہیں ہوگی. اینڈ ریجن آف ویری ہائی ٹیمپریچر میں آلسو ڈیکریز دا دیز ویکٹر. اب زیادہ جن علاقوں میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان علاقوں میں بھی جو ویکٹر برن انفیکشن ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ان علاقوں میں یہ جو ماسکیٹوز ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. زیادہ گرمی میں وہ ان علاقوں میں نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ علاقے بھی بچے رہتے ہیں. اب اس میں کون سے ویکٹر، کون سے ویکٹر ہیں؟ ملیریا، ٹھیک ہے. ملیریا جس کو ماسکیٹوز کاز کرتے ہیں ملیریا کو، ٹھیک ہے، ماسکیٹوز کے تھرو ہوتا ہے. تو کن ممالک میں ہوتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ میں، کولمبیا میں اینڈ وینیزویلا، ٹھیک. اب ڈینگی فیور بھی ہوتا ہے، یہ ماسکیٹوز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ ایشیا اسپیسیفک کی کنٹریز میں ہوتا ہے. اب روز ریور وائرس ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ آسٹریلیا میں ہے. تو یہ سارے آ جاتے ہیں کس کے بارے میں ہے کہ ویکٹر برن انفیکشن کے بارے میں ہے یہ. اب کامن ویکٹر کون سے ہے؟ ایک ویکٹر تو ہم نے پڑھا ماسکیٹوز ہے، دوسرا ویکٹر ہے ٹیکس. تو ویکٹر کے بارے میں کیا ہے، ادھر یہ لیفٹ سائڈ پہ ذرا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ماسکیٹو سرو ایز اے ویکٹر. جو ماسکیٹو ہے، جو مچھر ہے، وہ ایز اے ویکٹر سرو کرتے ہیں، ایز اے ویکٹر وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ملیریا کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ملیریا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر ماسکیٹوز کو کاز کرتا ہے. ڈینگی فیور جو ہو گیا، ڈینگی جو ہو گیا، وہ بھی ماسکیٹوز کی وجہ سے ہوتا ہے. یلو فیور ہو گیا، چکن گنیا ہو گیا. تو یہ سارے کاز ہوتے ہیں تھرو ویکٹر، اور وہ ویکٹر کون سا ہے؟ وہ ہے ماسکیٹوز. اب رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں، یہ ٹک ہے، ٹھیک ہے. تو ٹک کین سرو ایز اے ویکٹر فار لائم ڈیزیز اینڈ ریکٹشیا، ٹھیک ہے. تو جو ٹک ہے اس کو یہ ایز اے ویکٹر کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کون ڈیزیز ہو سکتی ہے؟ لائم ڈیزیز ہو سکتی ہے اور ریکٹشیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہائی ٹیمپریچر افیکٹ بوتھ ویکٹر اینڈ پیتھوجن. اب اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ ویکٹر کو افیکٹ کر سکتا ہے اور پیتھوجن کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہائی ٹیمپریچر یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں جو ویکٹر ہوتے ہیں وہ لائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر مچھر نہیں ہوتے، تو وہ علاقے بھی، وہ لوگ بھی اس ڈیزیز سے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک. رین فال افیکٹ مور کمپلیکس. اب جو رین فال ہے، جس علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہیوی رین فال اینڈ فلڈنگ میں ٹریگل آؤٹ بریکس آف ڈائریا ان ایریاز ویئر کراؤڈنگ اینڈ پاورٹی آر پریزنٹ. اب ایک علاقہ ہے جہاں پر بارشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہاں پر سیلاب بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے جو ہے وہ اس میں لوگ بھی زیادہ ہے، اور وہاں پر لوگ کمزور بھی ہے، اس کی مالی حیثیت بھی خراب ہے. تو ان علاقوں میں کیا ہوگا، وہاں پر ڈائریا بہت زیادہ ہوگا. یہ ڈائریا جس کو کہتے ہیں، پیٹ جب خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو زیادہ بارشیں ہوتی ہے تو سمپل سی بات ہے کہ وہاں پر فلڈ ہوں گے، سیلاب آئیں گے. جب سیلاب آئیں گے تو اس کی وجہ سے ڈائریا کاز ہوتا ہے. تو اب یہ ڈائریا اب یہ کن علاقوں میں ہوگا؟ ان ایریا میں ہوگا جہاں پر لوگ زیادہ ہوں گے، اور ایز ویل ایز وہاں کے لوگوں میں
پوئرٹی زیادہ ہوگی، پورٹی زیادہ ہوگی، مطلب وہ لوگ زیادہ مالدار نہیں ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے پھر. ویری ہائی رین فال کین ریڈیوس ماسکیٹو پاپولیشن بائی فلشنگ لاروے فرام دیئر ہیبیٹیٹ ان پول واٹر. اب جب بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ماسکیٹوز کی جو پاپولیشن ہے اس کو کم کرتا ہے. کس طرح کم کرتا ہے؟ جب مسلسل بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماحول کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. مسلسل بارش ہوتی ہے، مسلسل پانی روڈوں پہ ندیوں سے مسلسل یہ پانی جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو لاروے پریزنٹ ہوتے ہیں، جو ماسکیٹوز کے لاروے اگر کسی جگہ میں موجود ہے، کسی ندی میں ہے، کسی چھوٹے ندی میں ہے، ٹھیک ہے، تالاب میں ہے، جہاں پر بھی ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے، تو جب بھی مسلسل بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پانی پھر مسلسل ہی جاتا ہے. جو لاروے ہے یہ مسلسل اس کو کلین کرتا ہے، لے کے جاتا ہے پولڈ واٹر میں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کیا ہے کہ یہ فائدہ ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ کلین واش کرتا ہے اس کو. بہت زیادہ بارش ہے. اب اگر ایکسٹریم کولڈ ہے، ٹھیک ہے، مور ہیومیڈیٹی ہے، ویٹ کلائمیٹ ہے، ٹھیک، اگر سخت سے سخت سردی ہے، ٹھیک ہے، ایسا یا تو مور ہیومیڈیٹی ہے جس میں ہم کہتے ہیں نمی بہت زیادہ، بعض ویدر میں نمی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویٹ کلائمیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو آ، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنیزنگ اینڈ کولڈ، ٹھیک ہے. سنیزنگ ہوتی ہے مسلسل، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو مسلسل سنیزنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کولڈ، ٹھیک ہے، سردی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اریٹیشن اینڈ کف، انسان کو اریٹیشن ہوتی ہے، کف ہوتا ہے، مطلب جب وہ کھانستا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے اس کو اریٹیشن بھی ہوتی ہے، گلا سکڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گلا اریٹیٹ ہوتا ہے اور انسان اچھا فیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، ٹھیک، نمونیا ہو جاتا ہے، ٹھیک. تھینک یو. تو آج کا ٹاپک اتنا تھا. یہ تھوڑا لینتھی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جتنا ہو سکا میں نے کوشش کیا آپ سب کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. سو آج کا ٹاپک یہی تک ہے. اللہ حافظ.